اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ ما الحاقہ، وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی، وما ادراک ما الحاقہ، اور اے مخاطب تم کیا سمجھو کہ وہ ہو کر رہنے والی کیا ہے۔ ان آیات میں قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا جا رہا ہے۔ یہ 29 پارہ ہے اور سورہ حاقہ شروع ہو رہی ہے۔ اس کے شان نزول میں ایک واقعہ مسند احمد سے مفسرین نے درج کیا ہے، جس واقعے سے قرآن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ منقول ہے، امام احمد بن حنبل نے یہ روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں، جس وقت اسلام کے دشمن تھے۔ وہ فرماتی ہیں ایک دن میرے دل میں خیال آیا کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤں اور جس قدر ہو سکے میں آپ کو پریشان کروں۔ وہ کہتے ہیں میں گھر سے نکلا اور حرم شریف میں آیا تو میرے آنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام وہاں صحن کعبہ میں موجود تھے، اور میرے پہنچنے سے پہلے آپ نے نماز کی نیت کر لی تھی۔ وہ فرماتی ہیں میں نے قریب ہو کر میں کھڑا ہو گیا، یہ سننا چاہا کہ یہ کیا پڑھتے ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی نماز میں یہ سورۃ الحاقہ کی تلاوت شروع کی۔ تو چونکہ یہ عربی لوگ تھے اور فصیح و بلیغ تھے، اور اکثریت ان میں شاعروں کی تھی، اور اس وقت شاعر جو تھے ان کی بڑی عظمت سمجھی جاتی تھی، ان کی بڑی عزت سمجھی جاتی تھی کہ وہ جو کلام منظم کرتے ہیں وہ بڑے کلام کی کمال کی بات ہوتی ہے۔ تو وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے جب سنا نبی کریم علیہ السلام یہ سورۃ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے تو میرے لیے یہ بڑا عجیب تھا کلام، اللہ کا کلام، ہاں جی، بادشاہ کا کلام، کلاموں کا بادشاہ ہوتا ہے، یہ مقولہ بھی ہے عربوں کا ہی۔ تو وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ یہ جو نبی کریم علیہ السلام ہے نا، یہ بڑے کمال کے شاعر ہیں۔ ابھی یہ بات میں سوچ ہی رہا تھا تو آپ نے یہ آیت پڑھ دی وما ہوا بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو۔ اچھا، وہ کہتے ہیں میں نے کہا کہ شاعر تو بہت اعلیٰ قسم کا ہے، یہ لگتا ہے یہ تو کاہن بھی ہے، میرے دل کی بات اس نے سمجھ لی، میرے دل کی بات سے آگاہ ہو گیا ہے تو اس نے یہ کہہ دیا ہے، تو یہ کہن بھی ہے۔ تو وہ پھر فرماتے ہیں کہ ابھی میرے دل میں یہ سوچ تھی تو ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکروا، حضور نے یہ آیت پڑھ دی کہ یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے، یہ کسی کاہن کا قول نہیں، یعنی یہ تو خالق کائنات کا کلام ہے جو پڑھ رہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ بہرحال اتنا ضرور ہوا یہ سننے کے بعد کہ میرے دل میں اسلام کی عظمت آ گئی کہ جس نظام کی یہ بات کرتے ہیں، جس مذہب کی یہ بات کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، کوئی بہت بڑی بات، یعنی اسلام کا روب میرے دل میں جم گیا۔ پھر تھوڑے عرصے بعد وہ بہن اور بہن بھائی والا واقعہ پیش آیا تو پھر آپ اسلام لے آئے۔
تو یہ اتنی قرآن مجید جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام، اس کی عظمتیں ایسی ہیں کہ کوئی بندہ اندازہ نہیں کر سکتا۔ اب اس سورہ پاک کے ابتدا میں قیامت کا حال بیان ہو رہا ہے، اور پھر ارشاد فرمایا کہ کذبت ثمود وعاد بالقاریہ، جھٹلایا ثمود کی قوم نے اور قوم عاد نے اس پاش پاش کر دینے والی کو، یعنی قیامت کو ان قوموں نے جھٹلایا، اور جنہوں نے جھٹلایا پھر ان کا حال بیان ہو رہا ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو آخرت ہے نا، تصور آخرت، یہ انسان کی اصلاح اور تربیت کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو اس بات کو مانتا ہے کہ قیامت آئے گی اور یہ سب کچھ مٹ جانا ہے، اور پھر آخرت مارز وجود میں آئے گی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب کتاب ہوگا، جس کا یہ نظریہ ہے وہی بندہ نجات پا سکتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نجات کون پائے گا؟ وہی پائے گا جو گناہ چھوڑ دے گا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بات ہے۔ جس کو قیامت پر پورا یقین ہوتا ہے، آخرت پر جس کا یقین پورا ہوتا ہے اللہ کی نافرمانیوں سے، وہی بچتا ہے کہ نافرمانیوں کا خمیازہ مجھے بھگتنا پڑے گا، اور یہ میرے لیے ناممکن بات ہوگی اس وقت عذاب کو برداشت کرنا۔ تو اس لیے فکر آخرت پر انبیاء علیہ السلام نے بہت زور دیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں بھی، ہماری سوچ میں بھی یہ بات جو ہے نا آ جائے کہ ہم نے جب جس کا پورا یقین ہوتا ہے وہ ہر قدم اٹھانے سے پہلے سوچتا ہے کہ اس کا کیا بنے گا، یہ جو میں کام کر رہا ہوں کہیں اللہ رسول نے منع تو نہیں کیا، کہیں یہ ناجائز تو نہیں ہے۔ منہ سے الفاظ بھی جو ہے نا وہ پھر بڑے سوچ سمجھ کے نکال۔ صحابہ کرام بہت زیادہ محتاط تھے۔ یہ جو حدیث ہے نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، حضور نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، وہ بات جو میں نے نہیں کی اور وہ بات میری طرف منسوب کرے گا کہ حضور نے ایسے فرمایا ہے، جو میری طرف منسوب کرے گا میں نے بات نہیں کی، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، وہ دوزخی ہو جائے گا۔ اب صحابہ کرام اتنی احتیاط کرتے تھے کہ ان سے کوئی کہ تم نے یہ حدیث سنی ہے یا ذرا مجھے بھی سنا دو۔ چند ایسے صحابہ تھے جن کا حافظہ بہت قوی تھا، وہ حدیث بیان کرتے تھے اور بہو حضور کے الفاظ انہوں نے یاد کیے ہوتے وہ بیان کرتے۔ بڑے بڑے ایسے صحابہ جن کا بڑا مقام ہے، وہ بہت کم حدیث بیان کرتے تھے، تھوڑی حدیث بیان کرتے تھے، زیادہ کیونکہ ان کی اور بہت سارے معاملات ذمہ داریاں تھیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاملے میں بہت محتاط تھے۔ ایک دن ایک صحابی آیا کہنے یا تو مجھے یہ مسئلہ بتائیے، تو آپ نے فرمایا کہ عبداللہ ابن مسعود کے پاس جی تسی دس دیو، فرمایا میں تینوں لاواں گا، تو میرے موڈے تے رکھ کے چلانا چاہنا ہے تو وہ مفتی ہیں، ان کے پاس جا کے مطلب یعنی یہ وہ بتائیں گے آپ۔ یہ اتنی احتیاط اس لیے کہ ہمارا جو قیامت پر یقین رکھتا ہے وہ پھر بڑا محتاط ہو جاتا ہے۔ تو یہ ارشاد فرمایا کہ اس قیامت کو، آخرت کو جھٹلایا قوم سمود نے اور قوم عاد نے، اور ٹکرا کر پاش پاش کر دینے والی، جب قیامت آئے گی تو ہر چیز پاش پاش ہو جائے گی، نظام درم برم ہو جائے گا، اور یہ منظر بڑا ہولناک ہے، الفاظ میں وہ کیفیت نہیں آ سکتی جو اس وقت ہوگی، بہت ہی خوفناک منظر ہوگا۔ تو اس کو جو جھٹلایا قوم سمود نے، کیا ہوا؟ قوم سمود نے کیا کیا؟ حضرت صالح علیہ السلام ان کے نبی تھے، تو کہنے لگے جی ہم مان لیں گے آپ کو، آپ کی نبوت اگر آپ منوانا چاہتے ہیں اپنے آپ کو، تو یہ جو پتھر کی چٹان ہے اس سے ایک اونٹنی پیدا ہو جائے اور ہمارے سامنے وہ بچہ بھی دے دے اور پھر وہ دودھ والی ہو، تو یہ معجزہ دکھائیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی، اللہ نے اونٹنی پیدا کر دی، بچہ بھی ہو گیا، ان کی بات پوری ہو گئی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ قانون ہے
کہ جب کوئی قوم معجزہ دیکھ لیتی ہے پھر وہ ایمان نہ لائے تو ان پہ عذاب پھر پکا ہوتا ہے، پھر عذاب ٹل نہیں سکتا۔ جنہوں نے خود معجزہ مانگا اور پھر انہوں نے نہیں مانا تو اونٹنی پیدا ہو گئی، بچہ بھی پیدا ہو گیا، تو اس وقت انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ ان کی یہی بد نصیبی تھی، ہر نبی کے بارے میں وہ یہ کہہ دیتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا جادوگر ہے۔ جادو کو مانتے تھے، معجزات کو نہیں مانتے۔ جادو پر یقین تھا، معجزات پر یقین نہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا، ایک بہت بڑی کڑک نے ان کو آ لیا، تباہ و برباد ہو گئے، مر گئے۔ تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ وَأَمَّا الثَّمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ، ارشاد فرمایا کہ جو قوم سمود تھی ان کو ایک سخت جنگار نے آ کر پکڑ لیا اور وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِالرِّيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، تو جو قوم عاد تھی انہوں نے بھی آخرت کو ٹھکرایا اور انبیاء سے بدتمیزی کی، تو ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آندھی بھیج کر، سخت ہوا بھیج کر 7 دن 7 راتیں اور 8 دن یہ آندھی چلتی رہی۔ سخرھا علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن وہ آندھی چلتی رہی، اور وہ آندھی کیسی تھی؟ حسوماً، اکھیڑ کر رکھ دینے والی، جڑوں سے اکھیڑ کے رکھ دینے والی۔ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْعَىٰ، تو دیکھتا قوم عاد کو ان دنوں کے وہ گرے پڑے تھے، صَرْعَىٰ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ، جیسے کھجور کے مڈ گرے پڑے ہوتے ہیں نا، جو پرانے ہو جاتے ہیں، اندر سے کھوکھلے ہو جاتے ہیں، اس طرح وہ لوگ گرے پڑے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ عذاب اللہ کا آیا ان پر، یہ ہوا سخت آندھی چلی، بہت سرد تھی، بہت ٹھنڈک تھی اس میں، جس نے ان کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ پھر ہر فرد پڑا ہوا تھا، کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی یہاں پڑا ہے، کوئی ان کو سنبھالنے والا نہیں تھا، اور جیسے کھجور کے مڈ اندر سے خالی ہوتے ہیں اس طرح وہ گرے پڑے تھے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کی شکلیں بھی اللہ نے بیان فرمائیے۔ اصل بات یہ ہے کہ امت محمدیہ کو سمجھایا جا رہا ہے کہ جو منکر ہوتے ہیں ان کا یہ حشر ہوتا ہے، جو منکر ہوتے ہیں۔ ہم پر اگر عذاب نہیں آتا تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی تھی کہ پہلے قوموں کی طرح دنیا میں میری اس قوم کو عذاب نہ آئے، لیکن اپنے اعمال کا خمیازہ قیامت میں تو بھگتنا ہی پڑے گا ہر ایک کو۔ وہ بڑا عذاب بڑا سخت ہوگا، دنیا کے عذاب سے وہ عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ پاک سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔